بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھنے لگے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ پیارے آقا نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی ملاقات، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے۔ اس نے پوچھا، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے پوچھا، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ ہو سکو تو اتنا خیال رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں اس کی چند نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کریں گے، اور قیامت غیب کی ان 5 باتوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر نبی نے سورہ لقمان کی یہ آیت، بے شک اللہ ہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی، آخر تک تلاوت فرمائی۔ پھر جب وہ شخص چلا گیا تو پیارے آقا نے فرمایا، اسے واپس بلاؤ۔ لوگ گئے تو اسے نہ پایا تو آپ نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی نے ان سب باتوں کو دین کہہ کر ایمان میں شریک کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دفعہ کا ذکر ہے، نبی سو گئے یہاں تک کہ خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ پھر پیارے آقا نے نماز پڑھی۔ کبھی سفیان نے یوں کہا کہ آپ کروٹ پر لیٹ گئے یہاں تک کہ خراٹے لینے لگے، پھر نماز پڑھی۔ علی نے کہا، پھر ہم سے سفیان نے عمرو بن دینار سے بھی کبھی لمبی حدیث بیان کی، کبھی مختصر۔ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں نے ایک رات اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بسر کی۔ جب تھوڑی رات باقی رہ گئی تو نبی بیدار ہوئے اور لٹکے ہوئے ایک مشکیزے سے مختصر سا وضو کیا اور نماز شروع کر دی، اور میں نے بھی ایسا ہی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ سفیان نے یسار کی بجائے شمال کا لفظ استعمال کیا، جبکہ معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی دائیں جانب کر لیا، پھر اس کے بعد جتنی اللہ کو منظور تھی اتنی نماز ادا کی، اور پھر کروٹ کے بل سو گئے حتیٰ کہ خراٹے آنے لگے۔ پھر مؤذن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جگایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے چل پڑے اور وضو نہ کیا۔ سفیان بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمرو سے کہا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں لیکن دل نہیں سوتا تھا۔ عمرو نے کہا میں نے عبید بن عمیر سے سنا کہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت کی، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میری ویڈیوز لائک کریں، شیئر کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس طرح کی حدیث سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، عمل کریں، نالج میں اضافہ ہوگا اور معلومات بھی ہوگی۔